حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ نور کی یہ آیات چل رہی ہیں اور پچھلے ہفتے جس موضوع پر بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، ملازمین ہیں، یا پہلے زمانے میں غلاموں کا رواج تھا وہ تھے، ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ ان کو اس بات کا عادی بناؤ کہ کسی کی خوابگاہ میں بغیر دستک دیے، بغیر اجازت لیے داخل نہ ہو۔ یہاں پر بھی اسی جیسے ایک اور مسئلے کا بیان شروع فرما رہے ہیں اللہ رب العزت۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اور ان آیات کا شان نزول اور مطلب سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں ترتیبوار عرض کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حقوق اللہ کی تعلیم دی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی بھی تعلیم دی کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایسی جماعت کو اللہ نے چن لیا تھا جو کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کان لگائے بیٹھے تھے کہ جو حکم آئے گا بس ہم نے عمل کرنا ہے۔ انہی میں سے ایک تعلیم جس کے اوپر یہ آیات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے۔ لا يحل مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا مال استعمال کرے الا بطیب نفسی، مگر یہ کہ اگر وہ خوشی سے اجازت دیتا ہو تو ٹھیک ہے۔ ان آیات سے پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں کیا ہے۔ مسلمان کا مال آج ہمارے ہاں تو اس معاملے میں اتنی افراط و تفریط ہے کہ واقعات اور جزیات بتانا بھی مشکل ہے، اتنے واقعات اور اتنی جزیات ہیں۔ ایک کی جگہ دوسرا آدمی استعمال کرتا ہے، ایک کی زمین دوسرا آدمی استعمال کرتا ہے، مشترک زمینیں ہیں، ایک آدمی قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک کام تو پوری قوم کر رہی ہے ہمارے ہاں، مزار قائد سے شروع ہو جو خیبر تک جا پہنچو سب کر رہے ہیں کہ زمینیں گھیر لی تھوڑی تھوڑی کر کے۔ آج 1 فٹ جگہ گھیر لی، کل 2 فٹ جگہ گھر کے سامنے کی گھیر لی، اس سے اگلے تو 3 فٹ جگہ گھیر لی،
دکانوں کے آگے باڑے لگا دی، دکانوں کے آگے جگہ گھیر لی بغیر اجازت. مشترکہ زمین ہے، تمام انسانوں کی مشترکہ زمین ہے، ایک انسان قبضہ کر کے بیٹھ گیا. دوسرے منع اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود قبضہ کیے بیٹھے، منع کون کرے گا؟ تو ایک اصول یہ ہے جو ان آیات کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے ضروری ہے. اسی طریقے سے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کی بغیر اجازت کے زمین پر قبضہ کرتا ہے، ایک والی زمین پر بھی قبضہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس جیسی 7 آخرت میں 7 زمینوں میں دھسائیں گے. آج ہمارے ہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے گھر کو کتنی جگہ، ہم ہر جگہ پر یہی معاملہ ہے. گلیاں سمٹ کر سکڑ کر اتنی سی رہ گئی ہیں کہ گزرنا ممکن نہیں رہا لوگوں کے لیے. یہی حال بازاروں کا ہے کہ بازاروں کی گلیاں چھوٹی سے چھوٹی ہو رہی ہیں، سڑکیں چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں، گزرنے کے مواقع نہیں ہیں. ایک تو تکلیف اپنی جگہ پر ہے، اس کے باوجود اس کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ دن رات ہماری آنکھوں کے سامنے. تو ایک حدیث شریف یہ ہے. پھر کچھ واقعات وہ ہیں جو ان آیات کا شان نزول ہیں. ان آیات کا شان نزول میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ضحاک رحمہ اللہ نے ائمہ تفسیر سے نقل کیا ہے کہ لوگوں کا ایک رواج یہ تھا کہ وہ جو لوگ معذور ہوتے ہیں، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی جو ہے وہ جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اور کھانے کھانے سے ان کے ساتھ گھن محسوس کرتے ہیں کہ جی یہ معذور ہے، یہ نابینا ہے، یہ لنگڑا ہے، اس کو فلانا عذر لاحق ہے، اس کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں گا، کیسے بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. دوسرا مطلب بعض حضرات نے ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ بیان کیا، جن کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، کہ بعض لوگ اپنے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے کھانے میں. ایک تو وجہ آگے کہ گھن آتی تھی ان کو. دوسری وجہ یہ بیان کی بعض لوگوں نے کہ جب کھانے میں بیٹھتے تھے ساتھ ان معذورین کے، تو چونکہ جب کھانا سب مل کر ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں تو سب کا برابر حق ہوتا ہے اس میں. تو بعض لوگوں کا گمان یہ تھا کہ یہ بیچارے معذور ہیں، یہ پوری طریقے سے صحیح طریقے سے کھا نہیں سکتے. اگر کوئی نابینا ہے تو اس کو کھانے میں رکاوٹ ہے، اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کو بیٹھنے میں تکلیف ہے، اگر کوئی ہاتھوں سے معذور ہے تو اس کو ہاتھ استعمال کرنے میں اذیت ہے. تو ان لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ اپنی بیماری کی وجہ سے کم کھائیں گے، ہم زیادہ استعمال کر لیں گے، جبکہ حق برابر ہے سب کا. تو یہ بڑی باریک بات تھی. اس وجہ سے بعض صحابہ کرام رکتے تھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. اور بعض لوگوں کا یہ گمان تھا کہ یہ اس وجہ سے لوگوں کو ایک تردد پیش آتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا ایک اور واقعہ لکھا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ عموماً جب ساتھ مشترک کھانا کھاتے ہیں تو یہ معذورین ہیں، ان کی وجہ سے آپس میں شاید کچھ کمی بیشی ہو جائے ہم سے، لہٰذا وہ ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے. تو بعض لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کم کھاتے تھے. تیسری ایک اور حدیث آئی، بعض لوگوں نے اس کو واقعہ بیان کیا کہ یہ شان نزول ہے ان آیات کا جو اب آگے آنے والی ہے. وہ یہ ہوا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی جہاد پر جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جاتے تھے یا ان کے حکم کے مطابق کسی جہاد میں جاتے تھے، تو اپنے گھروں کی چابیاں ان معذورین کو دے کے چلے جاتے تھے کہ دیکھو ہم تو جہاد پہ جا رہے ہیں، اونٹوں اور گھوڑوں کا سفر ہے، پتہ نہیں کہاں جائیں گے اور کب آئیں گے، تو ہمارے گھروں کی چابیاں آپ رکھ لو
اور ہمارے گھر میں سے جو کچھ کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، تمہیں اجازت ہے، جس طرح دل چاہے استعمال کرو۔ تو اس طریقے سے یہ معذورین کو چابیاں دیکھے جاتے تھے، اور وہ معذورین کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان گھروں میں سے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں استعمال کرنے میں کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے، کہیں ہم زیادہ استعمال کر لیں اور اس کے دل کے اندر کوئی بال یا کوئی خیال پیدا ہو۔ تو فرمایا کہ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ چنانچہ اسی طریقے کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صحابی کو واقعہ یہ لکھا ہے کہ حارث ابن عمرہ کا واقعہ نازل ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی حضرت حارث ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں نازل ہوئی۔ وہ کسی جہاد میں چلے گئے اور اپنے دوست مالک ابن زید کو اپنے گھر اور گھر والوں کی نگرانی ان کے سپرد کر دی۔ جب واپس آئے حضرت حارث جب واپس آئے تو دیکھا مالک ابن زید بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہو رہے ہیں، بہت کمزور ہو گئے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کمزور کیوں ہو گئے؟ تو مالک ابن زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے آپ کے پیچھے گھر میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کیا، اس ڈر سے، اس خیال سے کہ کہیں آپ کی مرضی کے بغیر میں کچھ استعمال نہ کر لوں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ آیات یہ ہے، اس کا میں مطلب بعد میں عرض کروں گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے نابینا آدمی کے اوپر کوئی تکلیف نہیں، یعنی ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کسی لنگڑے انسان کے اوپر کوئی تکلیف ہے، اور نہ مریض کے اوپر کوئی حرج اور تکلیف ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے اوپر تم لوگوں کو کوئی تکلیف ہے کہ تم لوگ کھلاؤ اپنے گھروں سے ان لوگوں کو، یعنی نابینا، لنگڑے لوگ اور بیمار لوگ جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ فرمایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ تم لوگ ان کو اپنے گھروں میں کھانا لے جا کر کھلاؤ، یعنی کسی کو گھن آتی ہے تو یہ تصور مت کرے کہ یہ تکلیف اس کو ہے تو میں اپنے گھر میں کیسے لے کے جاؤں گا، ان کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں گا، کیونکہ یہ معذورین ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان معذورین کا کتنا خیال فرمایا، کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان معذورین سے گھن محسوس مت کرو، بھائی ہیں تمہارے عزیز ہیں، کسی وجہ سے اللہ نے ان کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا اور آج اللہ نے آپ لوگوں کو مبتلا نہیں کیا، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کا خیال کرو اور اپنی صحت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کو گھر لے جاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، اس سے گھن محسوس مت کرو۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس طریقے سے فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان تاکلوا من بیوتکم، اپنے گھر میں کھانا لے جا کر کھلانا چاہو کھلا لو، او بیوت آبائکم، پہلے زمانے میں رواج یہ تھا، اور آپ اپنے سے پہلے زمانے کو دیکھتے چلے جائیں، اپنا بچپن یاد کریں، پھر اپنے والدین کا زمانہ دیکھیں، پھر اس سے پیچھے کا اپنا دادا دادی کا زمانہ، نانا نانی کا زمانہ دیکھیں، جو آپ پیچھے چلتے چلے جائیں گے آپ کو جو واقعات سننے کو ملتے ہیں اور اپنی یادداشت میں جو واقعات آتے ہیں ان میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے شاید ہمارے اپنے عزیزوں میں زیادہ بے تکلفی ہوا کرتی تھی، ہم لوگ زیادہ ایک دوسرے کے ہاں بے تکلفانہ آتے جاتے تھے، زیادہ ایک دوسرے کو پوچھتے تھے، اگرچہ دنیا کے وسائل کم تھے لیکن محبتیں، خلوص، آمد و رفت زیادہ تھی۔ آج گھروں میں گاڑیاں تو کھڑی ہیں لیکن آنا جانا کسی کا نہیں ہے۔ تو یہاں اسی بات کا بیان ہے، اور جس پس منظر میں یہ آیات بیان کی جا رہی ہیں وہ پس منظر یہی ہے کہ پہلے زمانے میں اس طرح کے عزیزوں کے ہاں اتنی بے تکلفی تھی کہ خود بھی چلے جاتے تھے اور اپنے ساتھ کوئی آ گیا اس کو بھی لے کے چلے جاتے تھے، کوئی بات نہیں، میرے بھائی کا گھر ہے، میری بہن کا گھر ہے، میرے تایا کا گھر ہے، میرے چچا کا گھر ہے، میرے خالہ کا گھر ہے، میری پھوپھی کا گھر ہے، گویا کہ اپنا گھر ہے، گویا کہ اپنا ہی گھر ہے، کوئی بات نہیں، جیسے ان کے بچے کھاتے پیتے ہیں جا کر ہم بھی کھائیں گے، ہم بھی تو ان کے بچے ہیں۔
تو یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ان گھر والوں سے اتنی بے تکلفی ہے، ان عزیزوں سے جن کی لسٹ پوری دی ہے اتنی سارے لمبے گھروں کی، ان سے ایسی بے تکلفی ہے کہ رواج ہے ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آنے جانے کا اور کھانے پینے کا، تو فرماتے کہ جاؤ کر تم کھا پی بھی سکتے ہو، اور اپنے ساتھ ان معذورین کو لے جا کر کچھ کھلانا چاہو تو ان کو بھی کھلا سکتے ہو، بشرط یہ کہ یہ بے تکلفی کا ماحول ہو کہ 100% ایک دوسرے کی طرف اجازت ہو۔ اس کو فرمایا کہ تم خود کھاؤ اپنے گھروں سے، اور بیوت آبائکم، کوئی لڑکا ہے لڑکی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا، علیحدہ رہتا ہے شادی کے بعد، تو کہا کہ اپنے باپ کے گھر سے کھلانا چاہو کھلا لو، اور بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھر سے کھلانا چاہو تو کھلا پلا دو یا خود کھا لو، اور بیوت اخوانکم، یا تمہارا کوئی بھائی ہے، اور بیوت اخواتکم، یا تمہاری کوئی بہن ہے، اور بیوت اعمامکم، تمہارے چچا کا گھر ہے، اور بیوت عماتکم، تمہاری پھوپھی کا گھر ہے، اور بیوت اخوالکم، تمہارے ماموں کا گھر ہے، اور بیوت خالاتکم، تمہاری خالہ کا گھر ہے۔ ان گھروں میں جا کر خود جا کر کھاؤ پیو، ان معذورین کو ساتھ لے جاؤ، بشرط یہ کہ اتنی بے تکلفی اور اتنی اجازت ہو کہ آنے جانے کا معمول ہو۔ لیکن اگر یہ رواج نہیں ہے آپس میں، کس طرح بے تکلف کسی کے گھر میں چلے گا اور چیز اٹھا کر کھا پی لی، یہ رواج اگر نہیں ہے، یہ چیزیں عادتاً ہمارے ماحول میں شامل نہیں ہے، پھر اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شریعت نے بے تکلفی کی بھی ایک حد رکھی ہے، کسی کے گھر میں جا کر بے تکلف ہونا اس کی بھی ایک حد ہے۔ حد کیا ہے؟ کہ وہ کام کرو جس کا رواج ہے، وہ کام کرو جس کا کیا ہے؟ رواج ہے، اور عادتاً اس کی ایک دوسرے کو مکمل اجازت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گھر میں بہنیں ٹھہرنے آئی ہوئی ہیں، پہلے بہن بھی شادی سے پہلے ساتھ رہتی تھی ماں باپ کے بہن بھائیوں کے، اب اس کی شادی ہو گئی، اب وہ اپنے میکے آئی ہے، اب وہ آپ کے گھر کا ایک فرد ہے، جو چیز استعمال کرے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کوئی اجازت کوئی مسئلہ نہیں، بغیر پوچھ استعمال کر سکتی ہیں کریں۔ لیکن ایک باہر کا ایک ایسا آدمی آ گیا جس سے تکلف ہے اور وہ آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، تو وہ ہر چیز کو استعمال کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہے کہ جی میں دوسرے کے گھر میں ہوں، پتہ نہیں کیا چیز استعمال کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں عرف اور رواج پر محمول ہیں، اور عرف اور رواج کی بات ہے کہ اگر عرف اور رواج اس بے تکلفی کا ہے، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت ہے تو اجازت سے استعمال کرو، اور نہیں ہے پھر استعمال نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے عزیزوں کے ہاں جانے میں، اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانے میں، رشتہ دار اور عزیز بھی وہ جن کے نام لیے گئے جو بالکل قریبی رشتہ دار، ماں کا گھر، باپ کا گھر، بھائی کا گھر، بہن کا گھر، پھوپھی، خالہ، تایا، ماموں، چچا، بالکل خون کے رشتے، ان میں اگر یہ بے تکلفی کا معمول ہے تو ٹھیک ہے، کرو استعمال۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے ساتھ، یہاں بیان تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا معارف و مسائل میں، معارف القرآن کے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھ فرمایا یہاں تو ان معذورین کا بیان ہے کہ معذورین خود بھی چل جا سکتے ہو اپنے ساتھ، اگر بے تکلفی ہے تو معذورین کو بھی لے جاؤ۔ فرمایا مراد صرف معذورین کی بات نہیں ہے، اپنے ساتھ صحت مند دوستوں کو بھی لے جا سکتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ اپنے بھائی کے گھر جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی دوست آیا ہوا تھا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، بھائی کے گھر جا رہا ہوں تم بھی ساتھ چلو۔ اب بھائی معلوم ہے کہ بھائی خوش ہوگا، معلوم ہے کہ بھائی کی طرف سے اجازت ہے، اس طرح کرتے رہتے ہیں سب بے تکلف سے ایک دوسرے کے ہاں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ لے جاؤ، معذور ہونا کوئی ضروری نہیں، صحت مند انسان کو بھی لے جا سکتے ہو۔ بس یہ کہ ایک رواج کی بات ہے، عرف کی بات ہے، اس پہ سے ہٹ کر کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بغیر اجازت کسی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ شرعاً بالکل حلال نہیں، حرام ہے۔ اجازت دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو زبان سے اجازت دی جاتی ہے، یا ایک رواج بن جاتا ہے اجازت کا۔ معلوم ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کے استعمال کرنے کی ایک دوسرے کو اجازت ہے۔ ایک گھر میں 2-3 بھائی مل کر رہتے ہیں، ان کی فیملیاں ساتھ رہتی ہیں،
ان کو معلوم ہے کہ ایک کا برتن دوسرے کے گھر آ گیا، ایک کی چیز دوسرے کے گھر آ گئی، ایک کی گاڑی دوسرے نے کر لی، ایک رواج ہے چل رہا ہے، کوئی بات نہیں اجازت لینے کی۔ لیکن اگر معلوم ہو کہ نہیں بھائی خوشی سے اجازت نہیں دے گا تو پھر جائز بھی نہیں استعمال کرنا۔ آج اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ دوسرا خوش بھی ہوگا یا خوش نہیں ہوگا، دوسرا اندر سے تو بھی پریشان ہو رہا ہے۔ اگر ایک آدمی کی چیز آپ نے اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لی اور وہ انسان دل سے اس کے اوپر راضی نہیں تھا تو پھر یاد رکھیے اس چیز کا استعمال کرنا بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے، ہم دوسروں کی چیزیں بڑی بے دھڑک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی جگہ کو استعمال کر لیا، کسی کے ساز و سامان کو استعمال کر لیا، کسی کی جگہ پر لے جا کر اپنی گاڑی پارک کر کے آ گئے، کسی کی زمین میں کوئی جا کر کوئی اور کام کر کے آ گئے۔ تو بھائی ان معاملات کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان سے اجازت لے لینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا ہوں، عموماً مختلف دکانوں میں، ہوٹلوں میں واش روم وغیرہ، باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ عموماً جو عرف ہے، رواج ہے ہمارے یہاں کا، وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں جو ان کے گاہک آئیں گے۔ ایک ریسٹورنٹ میں کوئی کھانا کھانے اگر گیا ہوا ہے تو ایک عرف کی، ایک رواج کی بات ہے، یہ چیزیں لکھنے میں نہیں آتی، بتانے میں نہیں آتی، رواج کی بات ہے کہ جی آپ یہاں کھانا کھانے آئیں گے تو وہ لوگ واش روم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی جگہ پر اور گئے آپ، وہاں پر گئے تو وہاں پر ان لوگوں کے لیے اجازت ہے جو استعمال کرنے آ رہے، لیکن کوئی باہر کا آدمی آ کر یہ کام کرنے لگے کہ صرف واش روم استعمال کرے اور چلا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ مینجمنٹ سے اجازت لے، اس کی مینجمنٹ سے اس کو کیا لینی چاہیے؟ اجازت لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ راہ چلتے انسانوں کے لیے نہیں بنایا گیا، راہ چلنے والے لوگوں کے لیے نہیں بنائی گئی یہ چیز، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اس جگہ کے اوپر بحیثیت گاہک کے آتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور عموماً لوگ منع نہیں بھی کرتے، لیکن پوچھنا ہمارا فرض بنتا ہے، پوچھنا ہمارا فرض۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے کے گھر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تو بڑی باریک باتوں پہ ہوتی تھی، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو گھروں میں ایک دوسرے کے گھروں سے جو برتن آتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بھائی نے، بہن نے، رشتہ دار نے، پڑوس میں سے کسی نے آپ کے گھر میں کوئی چیز پکا کر بنا کر بھیج دی اور برتن بھی بھیج دیا، فرماتے ہیں کہ یہ برتن آپ کے پاس امانت ہے، برتن آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ امانت کا اصول یہ ہے کہ امانت کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ برتن تو اس نے اس لیے دیا تھا کہ آپ کی راحت کے لیے باہر نہیں کھڑا ہوا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، جلدی جلدی خالی کریں گے، دھوئیں گے، پھر لا کر اس کو واپس کریں گے، اس لیے وہ بیچارہ برتن چھوڑ کے چلا گیا تھا، خطا کا مارا۔ اور یہاں پتا چلا کہ وہ گھر والے واپس ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس برتن کو، اور وہ گھر میں استعمال ہو رہا ہے، گھر میں چیزوں کے استعمال لگا ہوا ہے اس کا، حالانکہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے مسئلے کی بات۔ مسئلہ کیا ہے کہ دوسرے کا مال ہے، امانت ہے، استعمال آپ کریں، اس سے پوچھ کر کریں، جبکہ اس معاملے میں ہر گھر میں بے احتیاطی ہوتی ہے، معمول ہے بے احتیاطی کا، لیکن عادت ڈالنے سے ڈلتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام چھوٹی موٹی چیزیں جو ایک دوسرے کے پاس آتی ہیں، بڑی چیزیں ہیں، ان کو کبھی بھی استعمال مت کریں جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو، اور اس کی عادت ڈالیں کہ کسی کے استعمال کی کوئی چیز ہے، ہاں اگر اتنی بے تکلفی ہے، اتنا قریبی تعلق ہے کہ ایک دوسرے کی اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے تو آپ بے شک استعمال کر لیں۔ جیسے یہ مسئلہ ہم نے قرآن کریم میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے گھر میں چلے گئے، ان لوگوں کے گھروں میں جن کا نام یہاں لکھا ہے، اور ان سے ایسے، اور نام اس لیے ان لوگوں کے لکھے ہیں کہ ان گھروں میں سب سے زیادہ بے تکلفی انسان کی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ خود بھی چلے گئے، معذورین کو بھی لے گئے، اپنا کوئی دوست اس کو بھی لے گئے، بشرطیکہ کہ دوسرے کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کی گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو، کسی نے آپ کو اپنے گھر کی چابی دے رکھی اور کہہ رکھا بھی استعمال کرنا اجازت ہے،
او صدیقکم، یا آپ کا تمہارا کوئی دوست ہے، تو ایسی صورت کے اندر فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم سب لوگ اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ کھانا کھاؤ، ہر طریقے سے تم کو اجازت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا کھرے ضابطے کا بھی پابند نہیں ہے انسان کہ جو گھر ہیں ان گھروں کے اندر انسان وہ بالکل 100% تکلف کے ساتھ رہے، بلکہ بے تکلفی کا رواج ہے تو بے تکلفی کے ساتھ رہو، اور اگر تکلف کا رواج ہے تو تکلف کے ساتھ رہو۔ آج آپ دیکھیے، مسئلہ تو یہ ایک بے تکلفی کی بات کا تھا جو مسئلہ ہم نے بیان کیا، لیکن آج ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں ان آیات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اتنے جھگڑے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جائے، اس کو منع فرمایا جیسے اس حدیث میں آتا ہے، ان آیات میں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے میراث ہے، میراث کی تقسیم ہمارے ہاں لوگ نہیں کرتے، نہ مسئلہ لوگوں کو معلوم ہے۔ کسی کو بتاؤ تو کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو۔ ایک صاحب نے میرے سے خود کہا، ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو ان کو میرے والد صاحب مدثر العلوم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اپنے بھائیوں سے کہنا کہ اپنے والد کی میراث تقسیم کریں۔ وہ بڑے جائیداد والے آدمی تھے، اور فرمایا کہ اگر نہیں کریں گے تو جھگڑے پڑیں گے تمہارے یہاں۔ کہنے لگے کہ حضرت میں نے آپ کے اپنے بھائیوں کو آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ جن صاحب نے تمہیں مسئلہ بتایا وہ کون سے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، بہنوں کو ہم نہیں دیں گے، بہنوں کو ہمیں دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں دیتا بہنوں کو، پتہ نہیں تم کس سے مسئلہ پوچھ کر آ گئے۔ تو آج میراث دیکھیے، مسئلہ سمجھ لیجئے کیا ہے۔ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، وراثت اس کو کہتے ہیں، پہلے ایک اور بات سمجھ لیں، وراثت اس کو کہتے ہیں جو انتقال کے بعد، کسی انسان کے انتقال کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وراثت ہے، وہ مال وراثت ہے۔ زندگی میں وراثت نہیں تقسیم ہوتی۔ زندگی میں اگر کوئی انسان اپنے بیٹوں بیٹیوں کو تقسیم کرتا ہے وہ ہدیہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہے، وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اسی لیے اصول یہ ہے کہ زندگی میں تقسیم کرو تو بیٹا بیٹی کے درمیان برابری ضروری ہے۔ وراثت کے اندر شریعت نے یہ ضابطہ کیا کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ وراثت میں، مرنے کے بعد ہے، زندگی میں نہیں ہے۔ زندگی میں تو انسان کے لیے تمام اولاد برابر ہیں، بیٹا ہو بیٹی ہو سب برابر ہے، لہذا برابر تقسیم کرو، وہ ہدیہ ہے۔ انتقال ہوا، اب وراثت بڑھی۔ انتقال ہوتے ہی وہ مال جو اس آدمی کی ملکیت میں تھا، میت کی ملکیت میں تھا، وہ مال مال وراثت بن گیا، اور خود بخود شریعت کے ضابطے اور شریعت کے قاعدے کے مطابق وہ تمام لوگ مال وراثت کا مالک موارث بن گئے جن کا حصہ اس وراثت کے اندر تھا۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، میت کی جس کا انتقال ہو اس کی بیوی ہے، اگر ماں ہے، باپ ہے، وہ ہیں۔ شریعت کے متعین ضابطے ہیں، قرآن پاک کے بیان کردہ ضابطے ہیں، کوئی کسی کے عقل سے نہیں نکالے ہوئے ضابطے ہیں۔ اب وہ مالک ہے اس کے، بیٹا 2 حصوں کا مالک ہے، بیٹی 1 حصے کا ہے، ماں اگر اولاد ہے تو 8ویں حصے کا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھے حصے کی ہے، باپ 4تھے حصے کا ہے۔ ایک ضابطے ہیں شریعت کے۔ یہ جب سب مالک ہیں، ایک بھائی آیا اس نے سارے مال کو ہڑپ کر گیا، یا 3-4 بھائی جو مل گئے انہوں نے کہا سارا مال ہمارا، بہنوں کی تو ہم نے شادیاں کر دی ہیں، کر دیں گے، ماں ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ تو ہمارے ساتھ رہے گی، لہذا جائیدادوں پر تو سارا کنٹرول اپنا پکڑو بھائی۔ لہذا جتنے بھائی تھے، اگر کوئی بھائی ملک سے باہر گیا ہوا تو وہ بیچارہ وہ محروم ہو گیا، باقی جو موجود تھے انہوں نے جائیدادوں پر قبضہ کیا، اور یہ جا وہ جا۔ اور کہ کوئی اگر کہے کہ بھائی آپ جائیداد کو تقسیم کرو تو یوں کہتے ہیں کہ لو جی ہم تو بھائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں جدا کرنا چاہتا ہے۔ شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم جدا ہو، رہنا ہے بھائیوں کی طرح رہو۔
لیکن حصہ بناؤ، اپنے مال کو استعمال کرو، دوسرے کے مال کو استعمال مت کرو اس کی اجازت کے بغیر۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ جائیدادوں کی جائیدادیں ہڑپ ہو رہی ہیں، کوئی بھائی محروم ہے، کوئی بہن محروم ہے، جس طاقتور کے ہاتھ میں جو چیز لگ گئی سو لگ گئی، وہ اس کے اوپر بالکل سانپ بن کر بیٹھ گیا۔ تو یہاں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بے تکلفی ہو تو گھر میں جا کر کھانا کھا لو اپنے بھائیوں کے، کھانے کی بات ہے۔ یہاں لوگ تو جائیدادیں ہڑپ کر رہے ہیں اور اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں حلال حرام کا کیا واسطہ۔ شریعت کے مسائل کی خاص طور پہ وہ مسائل شریعت کے جو معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان مسائل کی اگر پابندی نہیں کی جاتی تو ایسے خوفناک جھگڑے جنم لیتے ہیں، ایسی زبردست لڑائیاں جنم لیتی ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کا سرا بھی کسی کا ہاتھ نہیں لگتا کہ سرا پکڑے کہاں سے معاملے کو۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ان گنت واقعات ہیں کہ بھائی نے بھائی کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ عدالت میں کھڑا ہے، بھائی نے دوسرے بھائی کی اولاد کو قتل کروا دیا، دوسرے بھائی نے اس کو خلاف اس کو جیل میں بند کروا دیا۔ یہ اپنے خون کے رشتوں میں ساری جھگڑوں کی بنیاد کیا۔ ایسے میں گھرانوں کو جانتا ہوں جو ماشاءاللہ دولت میں لدے پھندے ہیں، سر سے لے کے پیر تک ماشاءاللہ دولت ہی دولت ہے، لیکن کیا عالم ہے دولت کا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان کا دشمن ہے، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، بھائی کو ڈر ہے کہ مجھ کو میرا بھائی قتل کر دے گا، دوسرے بھائی کو ڈر ہے کہ میرے بچے کو میرے دوسرے بھائی کی اولاد مار دے گی۔ مجھے بتائیے ایسی دولت کا اور ایسے جائیدادوں کا کیا فائدہ جب انسان کو اپنے خون کے رشتوں سے کوئی سکون نہ مل رہا ہو؟ یہ سارے جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے؟ اس حدیث شریف کے اوپر عمل نہ کرنا اور ان آیات کے اوپر عمل نہ کرنا کہ کسی کے مال کو تم اس کی اجازت کے بغیر استعمال مت کرو۔ اس کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایک دنیا ہے جو اس اذیت کو اور اس تکلیف کو برداشت کر رہی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، کہ جب تم لوگ کسی گھر میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم لوگ اپنے آپ کے اوپر سلام کر لو۔ یعنی کسی گھر میں داخل ہوئے تو وہاں گھر والے موجود ہیں تو ان کو سلام کرو، کوئی نہیں ہے تو ویسے ہی سلام کر لو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، فرمایا کہ یہ نیک دعا ہے اللہ کے ہاں، مبارکۃ طیبہ، برکت والی پاکیزہ ایک دعا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، فرماتے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تم کو یہ آیات بیان فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، شاید کہ تم کو کچھ عقل آ جائے، شاید کہ تم کو کوئی سمجھ آ جائے۔ یہ گھر میں داخل ہونے کے آداب کا بیان ہے کہ جب بھی گھر میں کسی کی اجازت سے داخل ہو تو جو لوگ گھر کے اندر موجود ہیں ان کو جا کر سلام کرو۔ بچوں کو بھی سکھاؤ کہ سب سے پہلا کام ہے بڑوں کو سلام کرنا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہم بڑے ہی نہیں سلام کرتے تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں دوسرے بے شمار الفاظ بولیں گے، لیکن جو سنت طریقہ ہے، قرآن پاک نے جو طریقہ بیان فرمایا اس کے اوپر ہم لوگ عمل کم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدأ بالسلام بریء من الکبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کوئی انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ انسان تکبر سے بری ہوتا ہے۔ سلام کرنے میں آدمی کو یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو بڑے اس کے اندر ایک آر محسوس ہوتی ہے کہ اس نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ اب اللہ کے نبی سے بڑا کون ہوگا اس دنیا میں؟ مجھے بتائیے آپ، کون بڑا ہو سکتا؟ لیکن اللہ کے نبی سب سے پہل کرتے تھے سلام میں، وہ اس انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ وہ مجھ کو سلام